گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ بندہ نہیں جانتا کہ کون سی نیکی پر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور کون سے گناہ پر وہ ناراض ہوتا ہے۔ بندہ نہیں جانتا کہ اللہ کس نیکی پر راضی ہو جائے گا۔ بظاہر نیکی چھوٹی نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی چھوٹی نیکی پر اللہ تعالی راضی ہو جائے اور مغفرت کی خیرات مل جائے، تو یہ بندہ نہیں جانتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور مچھلی کھانے کو جی چاہا، بھونی ہوئی مچھلی۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے تابعی ہوئے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت گزاری میں رہتے تھے، تو آپ نے فرمایا نافع مچھلی لے آؤ۔ مدینہ پاک میں ان دنوں مچھلی کی قلت تھی، لیکن کہیں سے بھی ڈھونڈ کر بھنی ہوئی مچھلی خرید کے لے آئے اور حاضر کر دی۔ اتنے میں کسی فقیر نے صدا دی، آپ نے فرمایا نافع یہ مچھلی اس کو دیا، تو سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مچھلی اس کو دے دیتے ہیں۔ فقیر لے کے چلتا بنا، یہ پیچھے گئے، واپس مچھلی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا نافع یہ کیا، کیسے آ گیا؟ اسی کو دے دیتے۔ عرض کیا حضور اسی کو دے دی تھی، لیکن میں نے اس سے دوبارہ خرید لیے، مفت نہیں لائے، آپ تناول فرما لیجئے کیونکہ آپ بیمار ہیں، آپ کا جی بھی بہت چاہتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا نافع یہ مچھلی اسی فقیر کو دے دو، اور جن پیسوں سے تم نے خریدی وہ پیسے بھی اسی کے پاس رہنے دو، کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص کھانے کی کسی چیز کو ترک کرے گا اللہ عز و جل اس کو بخش دے گا۔ بظاہر کتنی چھوٹی سی بات، کھانے کی چیز ترک کر دے گا اس کے لیے بخشش کی بشارت۔ فلاں چیز کھانے کو جی چاہ رہا ہے، ترک کر دی، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ پان کھانے کو جی چاہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، کیا پتا یہی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور بخشش کر دی جائے۔ آلو چھولے کھانے کو جی چاہتا ہے، کھچڑا کھانے کو جی چاہتا ہے، بریانی کھانے کو جی چاہتا ہے، گرمیاں ہے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پینے کو جی چاہتا ہے۔ اور اگر کسی بندے نے اپنے نفس کو مارتے ہوئے رضائے خداوندی کے حصول کی خاطر وہ ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ترک کیا، نہیں کیا، کسی اور کو دے دیا، تو اللہ تعالی مغفرت کر دے تو اس کی رحمت میں کیا کرنا۔ یہ حدیث شریف میں یہ فرمایا جو شخص کھانے کی کسی چیز کو ترک کرے گا اللہ عز و جل اس کو بخش دے گا۔ تو اللہ تعالی نے اپنی رضا مندی جو ہے وہ نیکیوں میں پوشیدہ رکھی ہے۔ بظاہر وہ چھوٹی نیکی ہو سکتا ہے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ایک شخص نے راستے میں سے کانٹے دار شاخ اٹھا کر برابر کر دی، سائڈ پہ ہٹا دیا تاکہ کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹے نہ لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی زیادہ پسند آ گئی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت بڑی ہے کہ بظاہر ہمیں جو چھوٹی سی نیکی نظر آتی ہے وہی نیکی ہو سکتا ہے کام کر جائے اور کچھ کا کچھ ہو جائے۔ حضرت سیدنا عثمان حیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے مالدار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور بڑے شاہی ٹھاٹ تھے۔ ایک بار چادر اوڑھے ملازم کے ساتھ مدرسے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گدھے پر نظر پڑی جس کی پیٹھ پر زخم تھا اور کوے اس زخم پر بار بار ٹھنگے مار رہے تھے۔ اس گدھے پر بڑا رحم آیا ان کو کہ اس بیچارے گدھے پر کوے ٹھونگے مار رہے، اڑ جاتے، یہ بیچارہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، تڑپ کر رہ جاتا ہے، بے زبان فریاد بھی کس کو کرے، بڑا طرف آیا۔ تو انہوں نے اپنی چادر اتاری اس گدھے کے زخم پہ ڈال دی، تو اس گدھے نے منہ اٹھا کر شکریہ بھری
نگاہ سے ان کو دیکھا، اور نہ جانے اس بے زبان نے کیا کیا دعا دی کہ عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کے اندر مدنی انقلاب پیدا ہو گیا اور آسمان ولایت کے ایک درخشندہ آفتاب بن کر چمکے، بہت بڑے ولی اللہ ہوں۔ تو یہ کہ بندہ نہیں جانتا کہ کون سی نیکی اس کے کام آ جائے گی۔ ایک جانور پر رحم کھانا بھی کام کر جاتا ہے، تو جانور پر رحم کھانا تو اتنا کام دکھا دے، اور جو انسانوں پر رحم نہیں کھاتے ان کا کیا حال ہے؟ جو انسانوں پر دہشت گردیاں کرتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، مار کٹائی کرتے ہیں، بیچاروں کی دکانیں جلا دیتے ہیں، ٹھیے جلا دیتے ہیں، گاڑیاں جلا دیتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ہوائی فائرنگ کر کے دہشت زدہ کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ آخرت میں ان کے ساتھ کس قدر وقت عذاب کا معاملہ ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں خارش مسلط کر دی جائے گی، وہ کھجائیں گے، اتنا کھجائیں گے کہ ان کی کھال اکھڑنی شروع ہو جائے گی، کھجلی ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ گوشت نچنا شروع ہو جائے گا، اور کھجاتے رہیں گے، بہت تکلیف ہوگی، گوشت بھی جھڑ جائے گا۔ تو آواز آئے گی کہ تم لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ارشاد ہوگا کہ یہ تمہارے اس گناہ کی سزا ہے کہ جو تم مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، تو اب اس تکلیف کا مزہ چلتا ہے، اس طرح کی نظام۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابھی تو مسلمان پر روب ڈالنا، میرے پاس کلاشنکوف ہے، میرے ارد گرد 25 آدمی ہیں، میں محلے میں دادا گیر بنا ہوا ہوں، تو ابھی تو میں سب کچھ کر لوں گا، لیکن یا تو دنیا میں بھی سزا مل جائے گی، اور ملتی بھی بارہا ملتی ہے۔ میں نے تو بچپن سے اپنے مطلب یعنی کہ عجیب ماحول میں آنکھ کھولی ہے، ایسے ایسے بدماش دیکھے میں نے اپنے بچپنوں میں، جب اتنا شعور نہیں ہوتا تھا، لیکن میں نے دیکھے کہ جس سے جھگڑا ہوا نقصیر پھاڑ دی، ٹکر ماری، چھین لیا، مار دیا، ٹوٹ لیا، توڑ پھوڑ دیا، اکھاڑے کے پہلوان لگے ہوئے، یہ فن جانتے وہ فن جانتے ہوئے، پھر پتا چلا کسی نے چھری مار دی، ہاتھ باہر آ دی، تو کتے کی موت مارے، میں پوچھنے والا نام و نشان لکھا، بھائی فلاں ہے، بھائی جس کی لڑکی پر نظر پڑی اٹھا کر لے گیا اور محلے میں دہشت مچا رکھی ہے، پھر پتا چلا کسی لڑکے نے اس کو مطلب زہر میں بجھا ہوا خنجر مار دیا اور مر گیا، اور محلے میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ میں نے تو ایسے جو معاملات دیکھے، تو اس لیے کسی بدماش کا ان مانوں کا روب نہیں ہے کہ یار یہ مطلب کیا ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کہتے ہیں نا بے آواز، کہ اللہ تبارک و تعالی جب انتقام لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی ہے۔ بندہ مطلب جب تک اس کے بازوؤں میں قوت ہوتی ہے، جب تک اس کے پاس 2-4 آدمی ہوتے ہیں، عزت ہوتی ہے، یا اس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، یا کوئی اپروچ ہوتی ہے، پولیس کی سورس ہوتی ہے، یا اس طرح کی کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو بڑا پھوپا کرتا ہے۔ لیکن بعد میں جب اللہ کا قہر جوش پر آتا ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں بچا پاتا۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہرگز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ بھائیو، میں تو آپ کی خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث شریف میں فرمایا پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے۔ ننگو اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ تو اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پالے، اس کو چاروں خانے چت کر دے۔ اصل پہلوان اور لڑاکا وہی ہے جو نفس کے ساتھ لڑنے کے در جانتا ہے۔ اب ایک کمزور بندے کو مطلب یعنی کہ کلاشن کو دکھا کر اس سے چھین لینا، یا اس کو مار دینا، یا دکان پہ سے جا کر اپنے اسلحے کے بل پر بتے وصول کرنا، ان کو ڈرانا، یہ تو بہادری تھوڑی پرلے درجے کی مزدوری ہے، اور بالکل یعنی کہ حماقت ہے، اور اپنی بے عزتی کروانا اور لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے نفرت کے سامان کرنا، یہ بہادری نہیں۔
تو اصل میں عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے، اچھا وہی ہے جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں اچھا ہے، 100 بات کی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اچھے بن جائیں، اللہ اور رسول کی بارگاہ میں ہم اچھے ہو جائیں، ہم سے رب راضی ہو جائے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں۔ ورنہ اے میرے بھائیوں، یہ دنیا کی خوشیاں چند روزہ ہیں، دنیا کی بہاریں بہت زیادہ عارضی ہیں، تو اس لیے ذہن نصیب کہ اسی وقت اور ابھی ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنی آخرت کی بہتری کی طرف آ جائیں، ورنہ جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا، روتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس رونے سے محفوظ فرمائے کہ وہ رونا بڑے صدمے کا ہوگا، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا، کوئی دل بڑھانے والا نہیں ہوگا، کوئی غم بٹانے والا نہیں ہوگا، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ہم سے پھر تکلیف دور نہیں کر سکے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا 2 عظیم چیزوں، جنت اور جہنم کو مت بھولو۔ پھر آپ روئے یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے، اور آپ کے مبارک آنسوؤں نے آپ کی داڑھی مبارک کے دونوں پہلوؤں کو تر کر دیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم جانتے جو کچھ آخرت کے بارے میں میں جانتا ہوں تو مٹی پر چلتے اور اپنے سروں پر خاک ڈالتے۔ صحیح بھائیوں، واقعی دوزخ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ اے ماہ رمضان کے روزے قضا کر ڈالنے والوں، کان کھول کر سن لو، ماں باپ کو ستانے والوں، مسلمانوں کا دل دکھانے والوں، اپنی اولاد کو سنتوں کے راستے سے ہٹانے والوں، داڑھی اور امامے سے منع کرنے والوں، اپنی اولاد کو صرف اور صرف دنیا ہی کی ترغیب دلانے والوں، کان کھول کر سن لو، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والوں، داڑھی منڈانے والوں، ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، ڈنڈی مار کر سودا چلانے والوں، ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اگر معصیت کے سبب ایمان برباد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا